خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں گہرے سوال پر بات کر رہے ہیں۔ کیا جدید سائنس خدا کے وجود کی طرف کسی طرح کوئی اشارہ دے رہی ہے؟ اور یہ گفتگو سٹیون مائر کے خیالات پر مبنی ہوگی جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں۔ مائر صاحب وہ کیمبرج سے فلسفہ سائنس میں پی ایچ ڈی ہیں، پہلے جیو فزسٹ تھے اور آج کل ڈسکوری انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ تو آج ہم بنیادی طور پر ان 3 بڑی سائنسی دریافتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہیں وہ خدا کے حق میں ایک طرح سے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ وہ سوالات ہیں جو آپ دیکھیں سائنس اور فلسفے کے بالکل درمیان میں آتے ہیں۔ تو شروعات ڈاروینزم سے کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں تو لگتا تھا کہ ڈاروین کے نظریے نے بس زندگی کی پوری وضاحت کر دی ہے، لیکن اب کیا اس پر بھی کچھ نئی بحث ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ 2016 میں لندن کی مشہور رائل سوسائٹی میں کانفرنس ہوئی تھی، اور وہاں حیران کرنے والی طور پر ارتقائی حیاتیات کے بڑے بڑے ماہرین نے خود یہ مانا کہ جو نیو ڈاروینزم کا معیاری نظریہ ہے نا، یعنی ڈاروینزم کی وہ جدید شکل جس میں جینیٹکس شامل ہے، بالکل وہی، کہ شاید وہ زندگی کی پوری پیچیدگی کی وضاحت نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ نیچرل سلیکشن اور رینڈم میوٹیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو لا سکتا ہے، جسے ہم مائکرو ایولیوشن کہتے ہیں۔ جیسے ڈاروین کی وہ فنچز تھیں، ان کی چونچوں میں فرق آ گیا۔ اچھا، لیکن کیا اس عمل میں اتنی تخلیقی طاقت ہے کہ وہ بالکل نئی قسم کے جاندار بنا سکے؟ مثلاً پرندے یا ممالیہ جانور، اسے میکرو ایولیوشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یعنی چھوٹے قدم تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی جست وہ ممکن نہیں لگتی اس نظریے سے۔ کم از کم مائر اور ان جیسے کچھ دوسرے سائنسدانوں کا یہی موقف ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسل ریکارڈ کو دیکھیں تو اکثر نئی انواع وہ اچانک سے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ جو متوقع درمیانی حالتیں ہونی چاہیے نا، بتدریج تبدیلی والی، وہ اکثر نہیں ملتی۔ اور ایک اور بہت اہم نکتہ جو مائر اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ ڈاروین کا نظریہ تو زندگی کے ارتقاء کی بات کرتا ہے، ایک بار وہ شروع ہو جائے، یہ نہیں بتاتا کہ زندگی شروع کیسے ہوئی، یعنی کیمیکل ایولیوشن۔ وہ ایک بالکل الگ اور سچ پوچھیں تو ابھی تک ایک لایعنی حال مسئلہ ہے۔ صحیح۔ تو ڈاروینزم کی ان مبینہ حدود سے آگے بڑھ کر مائر پھر کون سی ٹھوس سائنسی دریافتیں سامنے لاتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے ریٹرن آف دا گاڈ ہائپوتھیسس، اس میں 3 کا ذکر ہے۔ جی ہاں، پہلی دریافت تو 20ویں صدی کی شاید سب سے بڑی دریافتوں میں سے ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا ہے، یعنی بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ یہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے صدیوں سے بہت سے سائنسدان اور فلاسفرز، خاص طور پر جو مادہ پرست تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ کائنات ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اچھا، لیکن فلکیات اور فزکس نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، ہماری کائنات کا ایک نقطۂ آغاز تھا، تقریباً 13.8 ارب سال پہلے۔ اور اس بات سے خدا کا تصور کیسے جڑتا ہے؟ مطلب ابتدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اگر کائنات کی ایک ابتدا ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وجود میں آنے سے پہلے وہ تھی ہی نہیں۔ مادہ، توانائی، وقت، خلا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر اس کا سبب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کائنات کا حصہ نہ ہو، جو اس سے باہر ہو، جو مادی نہ ہو، جو وقت اور مکان سے بھی پہلے موجود ہو۔ اب یہ خصوصیات جو ہیں، غیر مادی ہونا، وقت اور مکان سے مابرہ ہونا، تخلیق کی قوت رکھنا، یہ روایتی طور پر خدا کی ہی صفات سمجھی جاتی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہری بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی پہلی دلیل۔ دوسری دریافت کا تعلق زندگی کی بنیاد سے ہے، پہلے خلیے سے۔ جی بالکل، پہلے زمانے میں ڈاروین کے وقت میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ خلیہ بس ایک سادہ سی چیز ہے، جیسے جیلی کا ایک گولا۔ لیکن پچھلی صدی میں مائکروسکوپ اور بائیو کیمسٹری نے دکھایا کہ سادہ ترین بیکٹیریا کا خلیہ بھی ایک انتہائی پیچیدہ ننھی منی فیکٹری کی طرح ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن دریافت یہ ہوئی کہ اس خلیے کے مرکز میں اس کے آپریشنز کو چلانے والی چیز ڈیجیٹل معلومات ہیں، یعنی ڈی این اے۔ ڈیجیٹل معلومات جیسے کمپیوٹر میں ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح۔ فرانسس کرک، جنہوں نے واٹسن کے ساتھ مل کر ڈی این اے کی ساخت دریافت کی تھی، انہوں نے خود کہا تھا کہ ڈی این اے میں جو کیمیکلز کی ترتیب ہے وہ بالکل ایک تحریری زبان یا کمپیوٹر کوڈ کی طرح ہے۔
یعنی زندگی کی بنیاد میں ایک قسم کا سافٹ ویئر ہے؟ اب بالکل کہہ سکتی ہیں۔ بل گیٹس نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ ڈی این اے کسی بھی انسانی لکھے ہوئے سافٹ ویئر سے کئی زیادہ پیچیدہ پروگرام کی طرح ہے۔ اب مائر یہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ کیا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ معلومات، خاص طور پر ڈیجیٹل یا تحریری معلومات جیسے کوئی کتاب، کوئی پیغام، کمپیوٹر کوڈ، یہ ہمیشہ کسی ذہن، کسی مائنڈ سے آتی ہے۔ صحیح۔ یہ کبھی بھی خود بخود محض طبعی یا کیمیائی عوامل سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو مائر کے مطابق زندگی کے خلیے میں، اس کی بنیاد میں، یہ جو ڈیجیٹل کوڈ موجود ہے، یہ ایک ذہین ڈیزائنر، ایک خالق کے وجود کا ایک مضبوط ثبوت ہے۔ بہت خوب۔ تو کائنات کی ابتدا اور پھر زندگی کے اندر معلومات، اور تیسری دلیل کیا ہے؟ یہ فائن ٹیوننگ یا اسے گولڈی لاکس زون بھی کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ فزکس کی دنیا سے ایک اور حیران کن دریافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے جو بنیادی قانون ہیں اور جو طبعی مستقلات ہیں، مستقلات جیسے کشش سکل کی طاقت کتنی ہے، یا ایٹم کے نیوکلیس کے اندر جو قوتیں ہیں، اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورسز، یا الیکٹرو میگنیٹک فورس، یا کائنات کے پھیلنے کی رفتار جسے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان تمام اقدار کی سیٹنگ ناقابل یقین حد تک نازک اور بالکل درست ہے۔ یعنی کتنی درست؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، مثال کے طور پر کشش سکل کی طاقت، اگر یہ ذرا سی بھی زیادہ یا کم ہوتی تو ستارے یا تو بنتے ہی نہیں، یا پھر اتنی جلدی جل کر ختم ہو جاتے کہ زندگی پنپ ہی نہ سکتی۔ یا وہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ جو کائنات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی قیمت تو اتنی زیادہ درست ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 کی طاقت 120 میں ایک حصے تک ٹھیک ہے۔ 10 کی طاقت 120، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، یعنی اگر ان بنیادی نمبروں میں ذرا سا بھی، معمولی سا بھی فرق ہوتا تو نہ ستارے بنتے، نہ کہکشائیں، نہ کاربن جیسا عنصر بنتا، نہ پانی، نہ زندگی، کچھ بھی ممکن نہ ہوتا۔ تو اسی لیے اسے گولڈی لاکس کائنات کہتے ہیں، جیسے اس کہانی میں تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ بالکل صحیح، نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈا، سب کچھ بالکل مناسب زندگی کے لیے۔ یہ دریافت اتنی غیر متوقع اور حیران کن تھی کہ فریڈ ہائل جیسے سائنسدان، جو پہلے ایک مشہور ملحد ایتھیسٹ تھے، انہوں نے بھی یہ مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف ڈیٹا کو دیکھیں تو اس کی سب سے سیدھی سادی تشریح یہی بنتی ہے کہ کسی سپر انٹیلیجنٹ نے، کسی اعلیٰ ذہانت نے فزکس اور کیمسٹری کے ساتھ، آپ کہہ لیں، چھیڑ چھاڑ کی ہے تاکہ زندگی ممکن ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسٹیون میئر جیسے مفکرین کے مطابق ہمارے پاس اب کم از کم 3 بڑی سائنسی دریافتیں ہیں: بگ بینگ یعنی کائنات کی ایک واضح ابتدا، دوسرا زندگی کی بنیاد یعنی ڈی این اے میں ڈیجیٹل معلومات کا پایا جانا، اور تیسرا کائنات کی یہ ناقابل یقین حد تک فائن ٹیوننگ۔ جی، اور ان کے مطابق یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جو محض اتفاق یا نامعلوم مادی قوانین سے زیادہ ایک ذہین خالق یعنی خدا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بحث ہے، کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ سائنس خود ہمیں کس طرح وجود کے بڑے اور بنیادی سوالات پر نئے زاویوں سے غور کرنے کی دعوت دے سکتی ہے۔ بالکل، سائنس ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، بلکہ شاید یہ بھی اشارہ دے رہی ہے کہ کیوں یہ ایسی ہے جیسی ہے۔ صحیح کہا۔ اور چلتے چلتے اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے۔ اگر سائنس واقعی ایسے شواہد پیش کر رہی ہے جو ایک ماورائی ذہین سبب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس دریافت کے ہماری اپنی زندگیوں، ہمارے وجود کے مقصد اور اس وسیع کائنات میں ہمارے مقام کے بارے میں کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟